شادی شدہ زندگی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہوئے جو چیزیں دیکھنی چاہیں وہ نہیں دیکھی جاتی، جو دیکھی جاتی ہیں اس کے نتیجے پہ پھر پہلے دن سے بعد کسی بھی دن تک طلاق، جدائی اور علیحدگی کی تلوار اس لیے لٹکتی رہتی ہے کہ پہلی اینٹ اور بنیاد صحیح نہیں رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیارات بتائے ہیں یا دین ہمیں کہتا ہے، اس میں میں نے پہلی چیز آپ کو لباس بتائی، تو اس کو ذمہ داری کے اعتبار سے سمجھیے کہ قرآن نے جب لباس کہا عورت اور مرد کو میاں بیوی کے رشتے میں ایک دوسرے کے لیے، تو پھر ذرا لباس پہ غور کرتے چلے جائیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی ستر پوشی کرتا ہے۔ اگر میاں بیوی بن گئے ہیں تو سب سے پہلی اور بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو چھپائیں اور ان کو بہتر کرنے کی وہ کوشش کریں جو ہمارے لیے ممکن ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، تو لباس کا پہلا مقصد یہیں پر ختم کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو زینت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی جو ہے وہ انسان کی سوشل سٹیٹس میں اور باقی چیزوں میں، اس کی زندگی میں بہتری لانے والی، اس کے وقار کو بڑھانے والا ایک کام ہوتا ہے۔ کیا ہم اس سے وہ کام لیتے؟ پھر اس کے بعد جو ہے کہ بھلا لگے، اس کا جو لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی ہیں کہ جو آپ کے بدن پر بھلا لگے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لائف کے لیے سوٹیبل پارٹنر ڈھونڈیں۔ جب کہ ہوتا یہ ہے کہ سارے کا سارا زور یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر اپنا ہے اور پھر لڑکی کا دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ہاں سے مل کیا کچھ سکتا ہے، تو وہ پھر ایک تجارت ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی۔ پھر لباس ایک اور کام کیا کرتا ہے کہ گرمی سردی سے بچاتا ہے، موسم کی شدت سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو عورت اور مرد میاں اور بیوی کے رشتے میں آتے ہیں تو لازم ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کسی بھی مشکل سے بچانے میں جس حد تک جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس لیے جو قرآن کو سمجھتے ہیں ہم لوگ، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کا ترجمہ کر کے تو بڑے سطحی سے معنی لیتے ہیں۔ صرف لباس کہہ دینے سے اتنی بات سمجھ نہیں آتی جو میں نے عرض کیا۔ اگر آپ اس پہ غور کریں، بہت شکریہ۔